السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ 12 سال کے بعد پاکستانی نیاد اٹیلین آمنہ کو ملا اٹلی میں اس کا سگا بیٹا۔ 12 سال کا انتظار، ممتا کی تڑپ، ایک دل دہلا دینے والی کہانی جو آپ کو سوچنے میں مجبور کر دے گی کہ ہمارے پلانز کچھ اور ہوتے ہیں اور اللہ کا پلان کچھ اور ہوتا ہے۔ جسے یتیم سمجھ کر صدقہ دیا وہی اس کے جگر کا ٹکڑا نکلا۔ ایک حادثے نے کھولا زندگی کا سب سے بڑا راز، ماں اور بیٹے کا وہ ملاپ جس نے سب کو رلا دیا۔ لیکن ایک جھوٹ کی دہن، ایک جھوٹ کی ایسی داستان، ایک جھوٹ کی ایسی کہانی جو یہ سوچنے میں مجبور کر دیتی ہے کہ ہمیشہ جھوٹ کیا عورت کو بولنا پڑتا ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں اپنے دل کو مار کے، اپنے سکون کو مار کے، اپنے بچوں کی ایک اچھی زندگی کا جو ہے خواب دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیسی ماں تھی؟ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ یہ آمنہ اور حمزہ کی کہانی، ایک جذباتی سفر جو دلوں کو چھو لینے والی کہانی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اٹلی کی مشہور معروف سڑک، ٹریفک کا شور، آمنہ اپنے شوہر فواد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے، سب چیزیں بڑی نارمل لگ رہی ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ حمزہ وہ آ کے ڈونیشن مانگ رہا ہوتا ہے، پیسے مانگ رہا ہوتا ہے اور ہر گاڑی کے پاس جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو دھتکار دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو پیسے دے دیتے ہیں۔ کچھ رشتے آپ کو پتہ خون کے نہیں ہوتے، اچانک سے آپ کے دل میں کچھ ایسا ہوتا ہے۔ تو آمنہ کو معلوم نہیں تھا کہ جس بچے کو وہ روز سڑک پہ دیکھتی ہے اس سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ کوئی اس کو لگا نہیں کہ میرا اس سے کوئی رشتہ ہوگا۔ فواد دیکھو اس بچے کو، کتنی معصومیت اس کے چہرے پہ، ننھا سا بچہ کیسے ڈونیشن مانگ رہا ہے، پتہ نہیں اس کے والدین کہاں پہ ہوں گے، اس کو یہ کام کرنا پڑ رہا۔ آمنہ یہ بات بولتی ہے۔ پھر وہ بچہ جو ہے ایک دن کتابیں لے کر کھڑا ہوتا ہے، بیچ رہا ہوتا ہے۔ اس کا شوہر کہتا ہے یہ تو ہزاروں بچے ہیں، ان کا اسکیم ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے، تم یہاں سے چلو۔ عائشہ نام کی ایک لڑکی اس بچے کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ آ کے کہتی ہے جی میرا نام عائشہ ہے اور ہم فلاں اسکول سے چیزیں بیچتے ہیں۔ تو آمنہ کہتی ہے کہ ہم کچھ چیزیں خرید لیتے ہیں۔ آمنہ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آمنہ جو ہے ان دونوں بچوں کو جو ہے وہ بسکٹ دیتی ہے اور کہتی ہے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ آمنہ پریشانی میں ایک دم سے ادھر ادھر بھاگتی ہے کیونکہ اس نے اس کے گلے میں ایک لاکٹ دیکھا ہوتا ہے۔ وہ لاکٹ جو اس نے اپنے بچے کے گلے میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تب ڈالا ہوتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے سڑک پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایک بس نے اس کو ہلکی سی ٹکر ماری ہے۔ جو آمنہ ہوتی ہے ہاسپٹل کے کمرے میں داخل ہوتی ہے جہاں وہ بچہ حمزہ جو ہے پٹیوں میں بیٹھا ہوتا ہے، بیڈ کے پاس ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ جب آمنہ اس کو غور سے دیکھتی ہے تو یاد آتا ہے کہ یہ تو میری پرانی ساس ہے، وہ بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے۔ ایک دم سے آمنہ کہتی ہے امی آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ تو آگے ساس اس کی عورت بولتی ہے تم اب آئی ہو 12 سال کے بعد، تمہیں اب خیال آ رہا ہے؟ دیکھ لو اپنے بیٹے کو، جس حمزہ کو تم یتیم سمجھ کر چھوڑ کر پھینک کر چلی گئی تھی، آج وہ سڑکوں پہ ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور دیکھو ٹھوکریں کھا کھا کے وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ آمنہ کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، وہ ایک دم صدمے سے دیوار پہ لگ جاتی ہے۔ وہ آمنہ جس نے اپنے ماضی کو فراموش کر دیا تھا، اپنے بچے کو چھوڑ دیا تھا، اپنی ایک نئی زندگی شروع کر دی تھی، وہ ایک دم سے ماضی میں چلی جاتی ہے۔ ماضی کا بوجھ آپ کو پتہ ہے بڑا دردناک ہوتا ہے۔ اس کے والدین اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ماضی میں ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے، بڑی معصوم سی، بڑی پیاری سی، جس کا نام آمنہ ہوتا ہے، اور والدین زبردستی گاڑی میں بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ محبت کی شادی کا انجام بڑا تلخ ہوگا، آمنہ نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ محبت کی شادی بڑی اچھی زندگی دے گی۔ شوہر کی موت کے بعد والدین نے اسے دوسری زندگی کا لالچ دے کے اس کی جگر کے ٹکڑے سے جدا کر دیا۔ آمنہ اپنے کمرے میں فواد کے سامنے اعتراف کر رہی تھی، اپنے کرنٹ ہسبینڈ کو بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ ماضی بہت خوفناک تھا، میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ فواد کہتا ہے کہ تم نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ تم سچ بول لیتی، تم نے جھوٹ بولا کہ میری شادی، پہلی شادی سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تم اپنا بچہ کس طرح سے سیکریفائس کر کے آ گئی، تم نے اپنا بچہ کس طرح سے پھینک دیا؟ وہ کہتی ہے میں ڈر گئی تھی کہ معاشرہ مجھے قبول نہیں کرے گا، آپ مجھے قبول نہیں کریں گے، وہ میرا بیٹا ہے فواد۔ ہسپتال میں حمزہ بیچارہ معصوم، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی ماں نے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے کس طرح سے اس کی زندگی قربان کر دی تھی۔ 12-13 سال اس کو پھینک کر چلی گئی تھی۔ میں اس کو پھینک کر جانا ہی کہتی ہوں۔
کوئی انسان اتنا بچہ نہیں ہوتا جب آپ کو اتنا پتہ ہے کہ آپ نے محبت کی شادی کرنی ہے، آپ کا شوہر فوت ہو گیا، آپ نے بچے کس کے سہارے پہ اپنے پھینک دیے، اپنا بچہ کس کے سہارے پہ پھینک کر آ گئی، اپنی نئی زندگی کے خواب آپ نے اپنے بچے کی قبر بنا کے جو ہے وہ بسائے۔ خیر حمزہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتا رہا، جو آمنہ ہے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی ہوئی تھی، اور بچہ بیچارہ کہتا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے میں باجی نہیں ہوں، میں آپ کی ماں ہوں، آپ کی گناہ گار ماں ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ فواد کمرے میں داخل ہوتا ہے اور آمنہ کو یہ ڈر تھا کہ شاید مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن وہ شخص بڑا اچھا تھا، اس نے کہا تم نے مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں کیا، اس بچے کا کیا قصور ہے، اب یہ تمہارا نہیں صرف میرا بچہ بھی، ہم اسے ایک زندگی دیں گے، اچھی زندگی دیں گے، خوبصورت زندگی دیں گے۔ تو میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ انسان جو ہے جھوٹ نہ بولے، سچ بول کے نا بڑی زندگی کی چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں، آپ کا دل بھی سکون میں آ جاتا ہے اور اگلے کی زندگی بھی برباد نہیں ہوتی، کسی کو آپ جھوٹا دھوکہ بھی نہیں دیتے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہوں، دھوکہ دینا ہماری فطرت بن گیا ہے۔ عورت ہے، ہم عورت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو اس نے کیا کیا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عورت کو غلط نہیں کہنا چاہیے، اس کی مجبوریاں ہوں گی۔ ایک ماں کی مجبوری نہیں ہوتی، عورت کی مجبوری ہو سکتی ہے، ایک ماں کی مجبوری نہیں ہوتی۔ کون سی ماں کی مجبوری ہوگی جو اپنے بچے کو اس طرح سے کسی اور کے سہارے پر پھینک کر آ جائے گی اور مڑ کر کبھی اسے دیکھے گی بھی نہیں؟ اس کے لیے بہت بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ بہت ساری چیزیں ماضی ہو سکتی ہیں، آپ کے رشتے ماضی نہیں ہو سکتے۔ رشتوں کو مت پھینکا کریں، رشتوں کو سنبھال کے رکھا کریں، کیونکہ شاید آپ کو تو کبھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ آپ نے اپنا بچہ یا آپ نے کوئی رشتہ پھینکا تھا، لیکن کبھی ایسا ہو کہ وہ رشتہ آپ کو اپنانے سے انکار کر دے۔ اس پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔